سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا، نام تھا انیس۔ یہ اپنی شادی کے لیے پہنچتا ہے پاکستان۔ شادی ہوتی ہے بڑی دھوم دھام سے، دوست احباب بڑے ہلا گلا کرتے ہیں، اور سہاگ رات والی رات پہنچتا ہے بیوی کے کمرے میں۔ سلام دعا ہوتی ہے، بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیوی ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ شوہر سمجھتا ہے شاید شرما گئی ہے، گھبرا گئی ہے، پرایا گھر ہے، ہوتا ہے عام طور پہ۔ اتنے بھی بولتی ہے، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں نے مجبوری میں شادی کی ہے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی نا، آپ میرا جسم تو حاصل کر لیں گے، میری روح پہ قبضہ نہیں کر سکتے، میری روح پہ اس کا نام لکھا ہے، میں جس سے پیار کرتی ہوں اس سے شادی کروں گی آپ سے طلاق لے کے۔ شوہر حیران پریشان ہکا بکا۔ شوہر کو انیس کو اپنے دوستوں کی بات یاد آ رہی ہے، اس موقع پہ بھی ہنس بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، سمجھیں۔ اس کے دوست جو سعودی عرب میں تھے نا، جو چھٹی جا رہا تھا شادی کے لیے، اس سے کہہ رہے تھے انیس جاتے ہی پہلی رات ہی بلی مار لینا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا مثال بنی ہوئی ہے، واللہ عالم۔ اب انیس صاحب نا سوچتے ہیں بلی کیا مارنی ہے، بلی تو ہاتھ گانے نہیں دے رہی۔ اس کے کچھ دوست کہتے تھے اس نے تو سردیاں نہیں گزارنی، یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب اس کو ان کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ کچھ نہیں کہتا بیوی کو، ایک لفظ نہیں کہتا بیوی کو کہ تم نے شادی کیوں کی، تم اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو مسئلے، کچھ نہیں کہا بیوی کو۔ اٹھایا، وضو کیا اور نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ اللہ سے توکل کیا، اللہ سے یہ شک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو ہی مشکل سے نکال دے، جو بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے۔ بیوی سوچتی رہتی ہے کیسا آدمی ہے، اف تک نہیں کہا، بڑا جگرے والا آدمی ہے، پر وہ تو پیار میں تھی نا۔ ادھر اس کا فون پہ کال آتی ہے اس کے عاشق کی، وہ جاننا چاہتا تھا کہیں بیوی نے مجبوری میں اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کر لیا ہو۔ فون کرتا، ہاں کیا حال ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہے؟ وہ کہتی کچھ نہیں کہا، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، بالکل نا سائیں لوگ ہے۔ سیدھے بندے کو ہمارے معاشرے میں سائیں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتا مجھے فوٹو بھیجو اپنی تم نے جو لہنگا پہنا وہ اتارا تو نہیں، چینج تو نہیں کیا نا؟ ہاں نہیں، ایسے فوٹو بھیجو۔ یقین کرنا چاہ رہا تھا وہ جو اس کا لور تھا۔ اچھا، وہ یہ نفل پڑھتا رہا، وہ اپنے لور سے بات کرتی رہی۔ وہ آ کے سو گیا بیڈ پہ، وہ بھی سائڈ پہ سو گئی۔ صبح ہوئی ہے، ولیمہ ہوا ہے۔ ولیمہ کیا، جب پنڈھارا ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ ولیمہ ہوا ہے تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کو لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں، دلہا ساتھ نہیں جاتا۔ اب وہ انتظار کرتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کہ اگلے دن ہمارا جو داماد آئے گا ہماری بیٹی کو لے جائے گا۔ ایک دن ہو گیا نہیں گیا، 2 دن ہو گیا نہیں گیا، 3 دن ہو گیا نہیں گیا۔ تو ساس نے فون کیا اپنے داماد کو، بیٹا جی آپ اپنی بیوی کو لینے نہیں آئے؟ وہ کہتا ہے میں کچھ مصروف تھا، میں کل آ جاؤں گا۔ انہیں کوئی بات نہ کی، اتنا ہمت والا آدمی تھا۔ وہاں بھی پہنچا ہے، پھل فروٹ مٹھائی سب لے کے ہنس ہنس کے باتیں کی ہے، اور کوئی بات نہیں بتائی کہ آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ اس کو لے کے پھر گھر آ گیا، راستے میں کوئی بات نہیں کی، چلتا رہا سلسلہ۔ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ چلتا رہا سے۔ وہ چھپ کے کبھی سر عام بھی اپنے محبوب سے، عاشق سے باتیں کرتی، کبھی چھت پہ، کبھی بیڈ روم میں۔ شوہر سو رہا ہے اسی بیڈ پہ سو کے وہ جاگ کے اپنے شوہر سے، اپنے عاشق سے باتیں کر رہی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا موبائل چلے ہیں ڈول سم والے، 2 نیٹ ورک ایک ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح اس عورت نے 2 نیٹ ورک چلا رکھے تھے، ایک سم میں اپنا شوہر اور دوسری سم میں اپنا عاشق۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو مجھ کو دیکھ کے کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہوتی؟ وہ کہتا نہیں۔ وہ کہتی میں اتنی خوبصورت ہوں، جوان ہوں، خوب۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی، شادی سے پہلے میں نے جو ٹائم گزارا نا، وہی میں لنگوٹے کا بڑا پاک ہوں، ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو میں یہی سمجھوں گا میری شادی نہیں ہوئی۔ لڑکی کہتی ہے اچھا بڑی بات ہے۔ اب یہ دن گزرتے گئے، وہ اسے کہتا ہے کہ مجھ کو نا میری عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے تم نے کرنا ہے، تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کروں گا، تم سوچ لو کیا کرنا ہے مجھے بتا دینا۔ بیوی کے دل میں جگہ تو نہ بن سکی، پر بیوی احترام کرتی رہی کہ بندہ بڑا کوئی نا بندے کا پتر ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، اس کا دوست فون کرتا ہے کہ تمہاری بیوی فلانے ہوٹل میں نے ایک بندے کے ساتھ دیکھی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں، شاید گھر پہ ہی ہوگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ گھر میں چیک کرتا ہے، گھر میں اس کی بیوی کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ پہنچتا ہے اپنے دوست کے بتائے ہوئے پتے پہ پہنچتا ہے،
اور واقعی اس کی جو بیوی ہے گپ شپ میں مصروف تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اسے بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، وہاں ڈانٹتا نہیں ہے، مارتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، گاڑیوں اٹھاتا ہے، ساتھ لے گھر آتا ہے، بیڈ روم میں آ کے اس کے منہ پہ اتنا زناٹے دار تھپڑ مارتا ہے کہ پانچوں کی پانچوں انگلیاں چہرے پہ سج جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں بالکل. اور کہتا ہے اپنا بوریا بستر سنبھال لے، اگر تو طلاق چاہیے تو پیچھے بھیج دوں گا، چل. اور اسی وقت اس کو اٹھاتا ہے، گھر میں بات معلوم پڑ گئی، اس کے گھر چھوڑ آتا ہے، وہاں بھی معلوم پڑ گئی سب کو. اب اس کی بیوی نے، اسی بیوی نے فتنہ ایک نیا جنم دیا فتنے کو. کہتی ہے کہ جو میرا شوہر ہے یہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس میں مردانہ کمزوری ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، اور بھی اس کو بدنام کر دیا. یہ تنگ آ گیا، نمازیں پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے. تو اس کی جو بڑی بہن تھی وہ دوسرے شہر میں شادی ہوئی تھی اس کی. وہ کہتی ہے بھائی وہاں پہ رہے گا نا تو پریشان رہے گا، تو میرے پاس آ جا. اپنی بہن کے پاس چلا گیا رہنے کے لیے 4 دن. تو بہن کے پاس گیا تو ایک دن رات کا وقت تھا. بہن کہتی ہے کہ اپنے بھائی سے کہ نا میں نے درجن کو نا کپڑے دیے ہوئے ہیں سلوانے کے لیے، ایک فنکشن ہے، آپ بھی ساتھ چلنا. تو اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ماموں کے ساتھ جاؤ، درجن کا گھر دکھانا، وہاں سے کپڑے لے کے آ جانا. اب وہ ماموں کے ساتھ جاتا ہے بیٹا، ماموں بھانجا جاتے ہیں دونوں، درجن گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کپڑے امی نے منگائے ہیں. وہ کہتی ہے درجن کہ ابھی نا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، بس آپ 5-10 منٹ رک جائیں. وہ دیکھتی ہے کہ بچے کے ساتھ بڑا آدمی بھی ہے، اس کا ماموں. 2 کمروں کا گھر تھا، درجن کا بیچارے غریب لوگ تھے. اس نے ایک کمرے میں نا چرپائی بچھائی، صاف ستھری کی، یہاں بیٹھ جائیں آپ انتظار کریں، بس 10-15 منٹ دیں، ہم ریڈی ہو جائے گا سوٹ آپ کا. اب یہ ریڈی ہو جائے گا. یہ جو ماموں صاحب تھے نا انیس بھائی، یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو سی نا اس کا چہرہ کتنا پاکیزہ ہے، بالکل سپاٹ نورانی سے چہرہ ہے تو غریب، بڑی حیا والی ہے، پردہ والی ہے. اب یہ نا وہاں پہ اس کو اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے کہ ان سے پتہ کروں کہیں لڑکی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اپنے ذہن میں بات کر رہا ہے ابھی تک. یہ ان سے پوچھتا ہے گھر میں کون کون ہے، گھر کیسے چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3 لوگ ہیں، ایک میں ہوں، لڑکی کی آتی ہے، اس کی ماں بتاتی ہے لڑکی کی ماں کہ ایک میں ہوں، ایک میری بیٹی ہے جو کپڑے سلائی کرتی ہے، میں ساتھ ہیلپ کرتی ہوں، ایک چھوٹا بھائی ہے وہ اندر سو رہا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ پوچھتا ہے آپ کی بیٹی کی ہی منگنی کر دی ہے. بڑھیا کہتی نہیں ابھی تو منگنی نہیں کی. غریب کی بیچاری بیٹیوں کے تو بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، پھر جا کے رشتے ہوتے ہیں، آپ بس دعا کرو. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں. عورت کہتی ہے بڑھیا کہ میرے نا 2 ہی میرے دل میں ارمان ہیں، ایک میری بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں ہو جائے، دوسرا جو سا نا میں حج عمرہ کر لوں، اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں. وہ بندہ کہتا ہے میں پہلا جو ارمان ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے، دوسرا ارمان میں پورا کر سکتا ہوں آپ کا، آپ کو میں عمرے بلاؤں گا، عمرہ کراؤں گا آپ کو. عورت کہتی ہے ہکا بکا حیران پریشان کہ یہ اجنبی پہلی ملاقات میں ہمیں عمرے پہ بلا لے گا. وہ نا آخر لڑکی کا نمبر لے لیتا ہے، اس سے جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. ایک بار لڑکی کو کال کرتا ہے، لڑکی کو بتاتا ہے کہ میں ایسا، میرا نام انیس ہے، میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں، میری شادی ہوئی تھی اور میری بیوی نے الزام لگا مجھ کو چھوڑ دیا ہے. آپ اپنی امی سے بات کرنا میرے بارے میں، اگر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بات چلی رہی ہے تو جو انیس تھا اس کے دوستوں کو معلوم پڑ گیا تھا کہ وہاں پہ اس کے انیس کی شادی ختم ہو چکی ہے، بیوی چلی گئی اس کی. تو اس کی کمپنی میں سے نا کال آتی ہے کہ اگر آپ اویلیبل ہیں تو واپس آ جائیں، یہاں کام کی زیادہ ذرا لیبر چاہیے. انیس واپس چلا جاتا سعودی عرب. سعودی عرب پہنچ کر نا اب اس کو لڑکی کا خیال رہتا ہے جو درجن ہے، درجن کی بیٹی ہے، ماں بیٹی کا خیال آتا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کیسے رشتے کو آگے بڑھانا ہے. پھر وہاں سے بھی ایک بار کال کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. وہ کہتے نہیں. وہ ان کو کہتا ہے پاسپورٹ بنوائے، ان کو پیسے بھیجتا ہے، وہ پاسپورٹ بناتی ہیں دونوں ماں بیٹیاں، اور اپنے بھائی کا بھی بناتی ہیں، تینوں کا پاسپورٹ بنتا ہے. اور یہ جناب پھر ان کو کہتا ہے کہ میں ایسے عمرے کا بندوبست کرتا ہوں. لیکن آپ نے اپنی ماں سے بات کی نہیں کی. وہ کہتی ہے میں نے امی سے بات کی تھی، امی کہہ رہی تھی میں نے پتہ کرایا تھا مارکیٹ میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ان سے مطلب نامرد ہیں. وہ کہتا ہے دیکھیں اب میں کہتا ہے اپنی امی سے بات کریں.
اس کی امی سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو میڈیکل رپورٹ بھیجوں گا، آپ اس پہ بھی یقین نہیں کریں گی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آتا ہوں کہ میرے میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، اور شادی آپ دل میں بنا لیں، ذہن میں، ادھر سعودی عرب آئیں گے عمرے پہ اور یہیں حرم میں نکاح کر لوں گا۔ اب وہ درجن اور درجن بیٹی، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دو خواہشیں اللہ پوری کر رہا ہے۔ ڈر بھی تھا ایک خاص ذہن میں عورت کے، پھر بھی وہ نا جناب جاتے ہیں گھر پہ۔ لڑکا اپنے گھر میں بات کرتا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ میں ان کو عمرے بلا رہا ہوں، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے وہ جو درجن ہے بڑی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہن کہتی ہے بیٹا بھائی بڑا اچھا فیصلہ کیا، غریب ہیں اور بہت خوددار لوگ ہیں، ایکسٹرا پیسے دوں نا سرائی کے تب بھی نہیں لیتے لوگ۔ تو وہ کہتا ہے چلو اچھی بات ہے۔ اب وہ آگے عمرے پہ عمرہ ادا کیا انہوں نے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ لوگ مدینہ جب آئے، مدینہ آئے تو یہاں دوستوں نے بندوبست کیا ہوا تھا، مفتی صاحب کا، مولوی صاحب کا بھی، حرم کے صحن میں بیٹھ کے انہوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ ویزا تھا ان کا، انہوں نے وہاں پہ رکے ہیں، وہ 4-5 ماہ 6 ماہ رکے وہیں پہ جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہوں نے ماں بیٹی کو واپس بھیج دیا وہاں پہ پاکستان، اور ساتھ ہی خود بھی آ گیا، اور یہاں آ کے دھوم دھام سے ایک ولیمہ ٹائپ سرمنی رکھی، دعوت کہہ لیں، تاکہ سب لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ شادی ہو چکی ہے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو ابھی تک طلاق نہیں دی ہے، میرے نکاح میں ہی ہے۔ اب یہ جو درجن کی بیٹی تھی، اس کو ایک ٹینشن تھی کہ میں سوکن کے اوپر سوکن آئی ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ کہیں اس کا دوبارہ ہو جائے، سیٹنگ ہو جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے، آپ کو اتنا بدنام کیا، تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ کہتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ اس سے پیغام پوچھتا ہے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ادھر لڑکی کا میسیج آتا ہے جو اس کی پہلی بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ جتنے بھی تھے نا، میں نے آپ جیسا مرد زندگی میں دیکھا نہیں کوئی بھی، اتنے حیا والے، اتنے شرم والے، اور آپ میں غصہ تو بالکل تھا ہی نہیں۔ میں نے کتنا کچھ آپ کے ساتھ کیا، اور میرا جسے میں پیار کرتی تھی اس نے مجھے وہ چند مہینے استعمال کیا، نہ شادی کی کچھ نہ کیا، اور اپنا مطلب نکالا اور چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی ہوں، بس آپ سے میں آخری خواہش کرتی ہوں، ایک واسطہ ہے آپ سے اللہ کا، مجھے کبھی زندگی میں طلاق مت دینا، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، پر میں بیوہ بن کے نہیں گزار سکتی، نہ طلاق یافتہ عورت بن کے گزار سکتی ہوں، میں آپ کی بیوی رہوں گی، میں کبھی سامنے نہیں آؤں گی، بس مجھے آپ طلاق مت دینا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس بات مان لیتا ہے۔ اب انیس کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بیٹے عطا کیے ہیں۔ انیس کی پہلی بیوی بھی اس کے نکاح میں ہے، اور جو درجن ہے جو اس کی اصل بیوی ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا تو ہر طرف سے پریشر آتا ہے، اور انسان اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنے جگر گوشے والا مرد ہے یہ۔ انیس نے واقعی ثابت کر دیا، اس کا توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ، جب بھی مشکل وقت آتا وہ مصلی پہ نماز ادا کرتا، نفل ادا کرتا، اللہ سے رجوع کرتا۔ ہم لوگ آج مشکل میں آتے ہیں نا، ہم شکوے کرتے ہیں اللہ سے، میں ہی ملا تھا، فلانا تو اتنا عیبی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، اس کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ تو پیسوں میں کھیل رہا ہے، ہم یہاں روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ جس حال میں اللہ رکھے نا، خوش رہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ اور باقی ہمارے دوست جو ہمارے کمنٹ کرتے ہیں، اسپیشلی راؤ صاحب، باقی دوست، سب کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ یہ 2